السلام علیکم۔ ہیلو۔ اپنی طبیعت اور موڈ کے برعکس اس نے اسے متوجہ بھی کر ڈالا۔ جواباً شاذر سوالیہ نظروں سے اس خوش اخلاقی کی وجہ جاننے کے لیے اسے دیکھنے لگا، شاید مزید کچھ کہنے۔ چائے پیو گے؟ آنکھیں پھیلا کر کھڑے کھڑے ہی اس نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پہل کی۔ وہاں سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اب نہیں جھگڑے گی، اور اپنی سوچ پر عمل درآمد کرنے کے لیے اب وہ اس سے مخاطب بھی تھی۔ نو شکریہ۔ بہت سخت جواب وصول ہوا تھا۔ مشال صرف دیکھ کر رہ گئی۔ یہ شخص کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھے دل کا مالک ہے، لیکن مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل نام کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں، بلکہ اس سے بالکل ناواقف ہے۔ پاپا کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں اور اچھی آفرز کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ساری عمر پچھتاوے ہی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ بڑے بیڈ لک ہو، پہلی دفعہ خود چل کر آئی ہوں تمہاری طرف، لیکن تم اوکے ایز یو وش۔ ہر کوئی ہم جیسی آفرز تھوڑی کرے گا۔ مجھے تو چائے کی طلب بہت ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تو اس کے چہرے کا دلکش و مصور کن تاثر بھی مسکرانے لگا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا کڑے تیوروں سے، وہ اس کی بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات بہت واضح تھے۔ آنکھیں شرارے اگلنے لگیں۔ شٹ اپ مشال، تم اور کتنا گرو گی اپنے مقام سے؟ اگر باہر صحن عورتوں سے نہ بڑا ہوتا تو وہ اس کے اس بے حیا شرمناک آفر پر اس کا منہ ہی توڑ دیتا۔ بامشکل آواز کو دھیمی رکھ کر وہ بولا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتی کپ ہونٹوں سے لگا کر پلٹی، پھر رک گئی۔ شاذر بہت لوز ٹیمپر تھا، سو جلد ہی بول اٹھا تھا۔ وہ مزہ لیتی رہی اس کی بات کا، جیسے اس نے اسے ایوارڈ سے نوازا ہو۔ تم نے تو اس دن بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ تم اپنے بڑوں کی روایات اور ان کے کہنے کے بہت پاسدار ہو۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کا انداز اشتعال دلانے والا تھا۔ شٹ اپ اینڈ یو گیٹ لاسٹ، وہ گراہ کر چیخا۔ وہ بے اختیار مسکراتی چلی گئی۔ بڑی طنزیہ ہنسی تھی۔ وہ مزید بھڑکنے لگا، لیکن خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھنے کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ مشال اس کی بے بسی کا مزہ لیتی رہی۔ شاید اس کا مطلب پورا ہو چکا تھا۔ میں تو جا رہی ہوں ڈیئر کزن۔ اوکے گڈ نائٹ، وہ آرام سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن حویلی میں ابھی تک کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ چائے ختم کر کے بستر پر لیٹی تو فوراً سو بھی گئی تھی۔ آج دوسری راتوں کے برعکس ذہن بہت مطمئن اور آسودہ تھا، اس لیے لیٹتے ہی نیند مہربان ہو گئی تھی۔ وہ صبح ہی صبح اٹھ کر صحن میں چلی آئی تھی۔ گلابوں کے باغیچوں کے قریب بیٹھ کر وہ یوگا ایکسرسائز کرنے لگی۔ بالوں کی کس کر چٹیاں باندھ رکھی تھی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جب اپنے پاس ایک اجنبی آواز پر چونک گئی۔ السلام علیکم۔ اجنبی آواز پر اس نے فوراً آنکھ کھول دی۔ مشال کی نظروں کی تلاش پاؤں سے شروع ہو کر اس کے سر پر جا کر ختم ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ بلا کا حسن اور جوان اس کے لیے اجنبی بھی تھا۔ ہر روز ایک سے ایک اجنبی چہرہ اسے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ اسے سر تا پاؤں گھورنے لگی۔ میں شامیر ہوں، اس نے مسکراتے صرف نام بتایا تھا، باقی وہ پہچان گئی، پھر رسماً مسکرا دی۔ ہیلو، آئی ایم مشال۔ ریئلی؟ یو آر مشال، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی، وہ برجستہ بولا۔ وہ دھیمے سروں سے ہنسنے لگی۔ شامیر نے اسامہ کی طرح بالکل اس سے بھی مختلف سب سے منفرد رسپانس دیا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں بہت جچا۔ میں کراچی میں MBA کر رہا ہوں، رات کو ہی شاہ بھائی کی شادی کے سلسلے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میری صبح ہیزی کی عادت ہے، اگر رات 3 بجے سویا تھا صبح جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ آپ کو یہاں بیٹھے دیکھا تو کمرے سے نکل آیا۔ باقی ابھی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے اس کی انفارمیشن پر سر ہلا دیا۔ اوکے، آپ بزی تھیں اور میں نے ڈسٹرب کر دیا۔
آپ بھی یہی ہیں اور فی الحال چند دنوں تک میں بھی یہی ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، اور وہ بھی تفصیلی اور سہولت سے۔ گڈ لک۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی۔ در حقیقت وہ اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنی وہی نشست اختیار کر لی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ فارغ ہو کر کچن میں پہنچی تو شگفتہ بھابھی بڑی تیزی اور چابک دستی سے ملازموں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کروا رہی تھیں۔ کچن کا سارا چارج چچی زینب اور شگفتہ بھابھی نے سنبھال رکھا تھا۔ اپنی نگرانی میں ہی وہ کھانا تیار کرواتی تھیں۔ بڑی اماں ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر ملازموں کو حویلی کے دوسرے کاموں کے سلسلے میں ہدایات جاری کرتی نظر آتیں۔ سب لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ علیشہ اسی سال انگلش میں ماسٹرز کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ عیشا نے اسی سال گریجویٹ کا امتحان دیا تھا۔ نیشا اور اسامہ ایف ایس سی کے پیپرز کے بعد جشن فراغت منا رہے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کا مستقبل میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا۔ آج کل تینوں بہنیں شگفتہ بھابھی کے ہمراہ عبیشہ، زوبیہ، ماریا کو ساتھ ملائے شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں۔ علیشہ اپنے ماموزاد اور عیشا خالہ زاد کے ساتھ منصوب تھیں۔ دونوں کو بالترتیب کراچی اور اسلام آباد بیاہ کر جانا تھا، جبکہ نیشا فی الحال ایسے کسی بھی جھنجھٹ سے بالکل آزاد تھی اور اپنی آزادی دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کر خوب انجوائے کرتی تھی۔ میرے لیے ہیوی ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک انڈا اور ٹوسٹ اور دودھ کا ایک گلاس دے دیں۔ اسے کچن میں موجود پا کر بھابھی نے ناشتے میں اس کی پسند پوچھی تو وہ انہیں بتا کر سٹول گھسیٹ کر بھابھی کے پاس ہی بیٹھتی ملازماؤں کو تیزی سے ہاتھ چلاتے دیکھتی رہی۔ اس قدر کم کھاتی ہو، اسی لیے تو اتنی سمارٹ ہو۔ ان کے کمنٹ پر اس کے ہونٹوں پر ہنسی کے شگوفے پھوٹے۔ ماریا اور زوبیہ دونوں اپنے بچوں سمیت کچن میں وارد ہوئیں۔ ان کے بچے بہت ہی زیادہ آفت کے پرکالے تھے۔ وہ انہیں دودھ کا گلاس اور فیڈر تیار کرنے دینے لگی۔ سارے کچن میں ایک افراتفری کا عالم برپا ہو چکا تھا۔ اس نے یہاں سے کھسکنے میں ہی آفت سمجھی۔ بھابھی میرا ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دے۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے اس نے انہیں ہدایت دی تو باہر نکلتے وقت اندر داخل ہوتے شاذر نے انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا۔ بھابھی کیوں بھیجیں؟ تمہارے ہاتھوں میں مہندی تو نہیں لگی، تم خود لے جاؤ۔ وہ سخت آواز پر چونک کر رک گئی۔ دروازے کی دہلیز پر ہی اسے صرف 2 قدم کے فاصلے پہ ہی رک کر باگور شاذر کے لاپرواہ مغرور وجود کا جائزہ لیا۔ وہ بہت لاپرواہ وجود کا مالک تھا۔ اس نے کئی دفعہ اسے باگور دیکھا تھا اور ہر دفعہ یہی اندازہ لگایا تھا۔ شخصیت سے بظاہر لاپرواہی و بے نیازی چھلکتی تھی، انداز میں استغنا تھا، ایک اکڑ تھی اور غرور تھا۔ سفاکی تھی۔ کبھی کبھی یہ سفاکیت ایک وحشی کا روپ دھار لیتی تھی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے بے شمار دفعہ اپنائیت دیکھی تھی، وہ بھی صرف اپنوں کے لیے، لیکن وہ اپنائیت اس وقت سختی کا روپ دھار لیتی تھی جب ناقابل برداشت ہستی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ بہت ہی پرکشش اور چھا جانے والا انداز رکھتا تھا۔ حتمی انداز میں جب بات کرتا تھا تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ سب کچھ تہس نہس کر دینے کا پورا ارادہ باندھ چکا ہو، پھر بھی اسے اس سے خوف نہیں آتا تھا۔ شاید اس لیے اسے خود پر اس کے مقابلے میں حد سے زیادہ یقین تھا۔ فولادی وہ آہنی وجود، دولت و جاگیر، مرتبے مقام کے نشے میں ڈوبا یہ وجود، گاؤں کے تصنع بناوٹ سے پاک، کھلے ڈالے صاف ستھرے اور بالکل خاص و تر و تازہ ماحول و فضا میں پلا بڑھا یہ سراپا دلکش وجود، مردانہ وجاہت و حسن کا مراکہ شخص جسے شاذر جہاں زیب کہتے ہیں، بالکل ناقابل شکست تھا۔ اسے دل و جان سے اعتراف تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی سحر انگیز چھا جانے والی مکمل شخصیت کا مالک نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ جولف بھی اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ یہ مردانہ حسن و جاہیت کا جیتا جاگتا شاہکار تھا۔ اوپر سے یہ شاذر جس طرز عمل کا عادی تھا، وہ کسی بھی ناگوار ناپسندگی کی حسن و جوانی، دلکش و دلربائی، رعونیت و طنز کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا تھا، جو چاہتا تھا منوا لیتا تھا۔ اس کو اس شخص سے چڑ تھی، اس کی شخصیت کی وجہ سے اسے اس سے نفرت تھی، اس کی سوچ کی وجہ سے اسے اس پر ترس آتا تھا، اس کی شخصیت میں موجود رہ جانے والے خلا کی وجہ سے جسے وہ دیر سے سہمی محسوس کر گئی تھی،
وہ اٹل لہجے والا شخص تھا، جبکہ ہمیشہ اس کے موڈ کو دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیا اس شخص کے لیے میری زندگی میں گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس کو باغور دیکھتے اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ جواب حسب توقع تھا، نہیں۔ وہ ہنس دی۔ میں کیوں لے جاؤں؟ تم لے آنا ڈیئر کزن۔ 15 سالوں بعد جو اسے دیکھ کر ایک شکست رگوں پہ میں سرایت کرتی گئی تھی، وہ ساری کی ساری اس پر انڈیل کر وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ سو زہریلی مسکراہٹ سمیت بات اس کی طرف اچھال کر وہ یہ جا وہ جا تھی۔ وہ تعصب بڑی نظروں سے اسے غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ حویلی میں شادی میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد رفت شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے عزیز و اقارب حویلی میں جمع ہو رہے تھے۔ اس سے ملنے والوں میں سب سے بڑی پھوپھی زہرا خاتون بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں، بہنوں، بیٹیوں، پوتوں کے ہمراہ تشریف لائی تھیں۔ کتنی دیر تک مشال کو ساتھ چپٹائے بیٹھی رہیں۔ اس سے ان کا محبت بڑا شیرین انداز بہت پایا۔ وہ شگفتہ بھابھی کی والدہ بھی تھیں، اس لیے اس کے دل میں ان کے لیے خاص جگہ بن گئی۔ وہ بچپن سے ہی ان کی دیوانی تھی۔ اب بھی ان سے ملنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ ان لوگوں کے بعد علیشا کے ماموں اور خالاؤں کی آمد ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس کے لیے اجنبی تھے۔ ان سے وہ صرف سرسری سا ملی۔ البتہ اس نے عیشا اور علیشا کے منگیتروں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ لڑکیوں کے درمیان سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ آپ ہر وقت کچن سنبھالتے اکتاتی نہیں۔ وہ سیبوں اور آمبوں کے ٹوکروں سے پھل نکال کر ملازمہ سے دلوا کر فریج میں رکھ رہی تھی، جو کہ مہمانوں کی وجہ سے باغ سے توڑ کر بھیجے گئے تھے۔ کچھ دیر وہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر موڈ نہ دیکھ کر پوچھ لیا۔ وہ اس کے اس قدر اپنائیت سے پوچھنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اکتاہٹ کیسی مشال ڈیئر، یہ روٹین کی بات ہے۔ اور پھر میں کون سا خود کام کرتی ہوں؟ سارا کام تو یہ بیچاریاں کرتی ہیں، میں تو صرف حکم چلاتی ہوں۔ ان کی انکساری پر وہ ہنس دی۔ واہ کیا شان ہے حکم چلانے کی، پھر تو خدا ہر ایک کو موقع دے۔ بابی بدستور جچتی رہیں۔ کتنے فریش مینگوز ہیں، دیکھ کر میرے منہ میں پانی آنے لگا ہے۔ اس کے پاس سے ایک آم پکڑ کر وہ اچھالنے لگی۔ تو کھا لو، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ دیکھنے لگی۔ نہیں، ملک شیک بناؤ؟ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ دوسری ٹوکری سے ایپلز نکلوا کر رکھتے پوچھ رہی تھیں۔ ایسا ویسا ملک شیک کیا، میں سب کچھ بنا سکتی ہوں۔ آپ کو کسی دن کوئی ڈش بنا کر کھلاؤں گی۔ انگلیاں نہ چاٹتی رہ گئیں تو مجھے کہیے گا۔ وہاں برطانیہ میں رشین انسٹیٹیوشن میں میں نے رشین فوڈ کا باقاعدہ ڈپلومہ لے رکھا ہے۔ انسٹیٹیوشن کی ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے کھانوں کی پاکستانی فیملیز میں اتنی دھوم تھی کہ پاکستانی لیڈیز مجھ سے کھانے کی تراکیب پوچھنے آتی تھیں۔ وہ اپنی تعریفیں کرنے لگی۔ بھابھی کبھی کبھی محبت پاش نظریں ڈال کر بددستور کام میں مصروف رہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم کیا آپ سمجھی ہوں گی کہ مجھے سوائے ناراض ہونے، غصہ کرنے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ ان کی بات کاٹ کر مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں میں سمجھی تو تھی، لیکن ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے ارادے بدلنے لگتے ہیں۔ تم جو نظر آتی ہو وہ ہو نہیں۔ بہت اچھی لڑکی ہو تم۔ وہ آرام سے آم چھیلنے لگی۔ نفاست سے کاٹ کر گرینڈر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ بابی گرینڈر کہاں ہے؟ ادھر اس کیبن میں رکھا ہے۔ انہوں نے مصروف سے انداز میں کیبن کی طرف اشارہ کیا تو وہ گرینڈر نکال لائی۔ چند لمحوں میں ہی ملک شیک تیار تھا۔ گلاس میں انڈیل کر وہ بابی کے پاس آ گئی۔ لے ٹیسٹ کریں اور بتائیں کیسا بنا ہے۔ ان کو گلاس تھما کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ویری گڈ، بہت اچھا ہے، واقعی تمہارے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے۔ پہلا گھونٹ بھر کر وہ تعریف کرنے لگی۔ وہ مسکرا کر اپنے لیے گلاس میں نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ مینگو جوس واقعی بھابھی کو پسند آیا تھا۔ ایک گلاس ختم کر کے جگ میں سے اور ڈالنے لگی۔ بھابھی ایک گلاس ٹھنڈا ٹھار پانی دے دیں پلیز۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں ہی مگن تھی کہ شاذر گرمی کا راگ لاپتا کچن میں چلا آیا۔ وہ کہیں باہر سے آیا تھا، پسینے سے شرابور پیشانی رومال سے صاف کر رہا تھا اور آتے ہی پانی کی فرمائش کر دی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پانی چھوڑو، یہ مینگو جوس پیو، اتنا ٹیسٹی ہے ساری گرمی بھول جاؤ گے۔ بھابھی نے گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ مسکرا کر پینے لگا۔ واقعی وہ بھی گھونٹ بھر کر تعریفی نظروں سے دیکھنے لگا، اور یہ تعریفی نظریں اس کے لیے نہیں تھیں بلکہ بھابھی کے لیے تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ہنس دی۔ ویری فنی کزن۔
جب تمہیں علم ہوگا کہ یہ میں نے بنایا ہے تو سارا ٹیسٹ پوائزن میں بدل جائے گا۔ ہاں یاد آیا بھابھی، اظہر بھیا کمرے میں گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھیج دوں۔ گلاس ختم کر کے وہ بتانے لگا۔ بھابھی سن کر فوراً باہر نکل گئیں۔ شاذر ان کی عجلت محسوس کر کے بے اختیار مسکرا دیا، پھر وہ جگ میں سے بچا کچا ملک شیک گلاس میں اڈیلنے لگا۔ سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اس کی آواز پر گلاس لبوں سے لگاتا رک گیا۔ خوبصورت مسکراہٹ یک دم سنگین جذبے کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہاں تو؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بغیر نروس ہوئے ہنس دی، پھر اس کے پاس سے گزرتی رک گئی، بالکل قریب، صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر۔ چلو اچھی بات ہے، تمہارے بھی سہرے کے پھول کھلنے لگے ہیں، کچھ اور نہیں تو کم از کم بیچارے غصے میں ہی کمی آ جائے گی۔ وہ جانے لگی، پھر فوراً پلٹی کہ درمیانی فاصلہ اور بھی کم ہو گیا۔ کندھوں پر بکھرے بال ایک دم لڑک کر سائڈ پر ہو گئے۔ اتنا قاتل انداز تھا، لیکن مقابل بھی تیکھے چتون کا مالک تھا۔ اور ہاں، ملک شیک کی تعریف کرنے کا شکریہ۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ میں نے ہی بنایا تھا، اور انجانے میں ہی صحیح تم میری تعریف کر گئے ہو۔ میری یعنی مشال کمال شاہ کی۔ پلٹ کر جاتے جاتے اپنے کندھے سے شاذر کے کندھے کو چھو کر دل جلا دینے والی ہنسی ہنستے اس کے غصے کا گراف یکدم 100 ڈگری سے بھی اوپر پہنچا گئی۔ جس تیزی سے مشال نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا مارا تھا، اسی تیزی سے باہر بھی نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ گلاس ہاتھ میں تھامے اس کی اس حرکت پر کھولتا سر کو بار بار نفی میں جنبش دینے لگا۔ تم اچھا نہیں کر رہی مشال، بالکل اچھا نہیں کر رہی، بہت نقصان اٹھاؤ گی تم۔ اس کی آنکھوں میں جلال کی بجلیاں کوندنے لگی تھیں۔ غصہ حد سے بڑا تو اس نے گلاس کچن کے فرش پر کھینچ مارا۔ گلاس فرش پر گر کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس میں موجود جوس کچن کے فرش پر بہہ رہا تھا اور ہر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں میں مشال کا منقسم وجود دکھا رہا تھا۔ دل و دماغ دھوئیں سے بھر گئے تھے اور سنک میں برتن دھوتی ملازمہ حیران ہو کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ شاذر نے گلاس کیوں توڑا ہے۔ اس کے دماغ میں جو فوراً برطانیہ پلٹ جانے کا حب سوار تھا، وہ شاذر کی شادی کا سن کر اب اتر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ مزید کچھ عرصہ رہنے کا تھا۔ ماما پاپا تو یہاں آ کر بالکل بدل گئے تھے۔ عبیشہ یوں ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی جیسے برسوں سے یہاں مقیم ہو۔ اور ایک وہ خود تھی جو بظاہر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی شاذر سمیت سب کے ساتھ تل کلامی یا بدتمیزی کر جاتی تھی۔ وہ اپنے طور طریقوں اور انداز و اطوار کو بھی نہیں بدل پا رہی تھی، وہ بدلنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کون سا ساری عمر یہیں رہنا ہے یا یہ رشتہ داریاں نبھانی ہیں، بس اس کا ہر عمل اس کی سوچ کا ترجمان تھا۔ سنو، یہاں حویلی میں تم لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ وہ سب کے کمروں میں جا چکی تھی سوائے کورس کی کتابوں کے۔ اسے وہاں اور کوئی کتاب دکھائی نہ دی تھی، اور وہ خود کتابوں کی شدائی سارا دن واک مین لگائے میوزک سن سن کر اب ایک ہی طرح کی روٹین سے بور ہو چکی تھی۔ مہمانوں کے پاس وہ زیادہ بیٹھتی نہیں تھی۔ اب جیسے ہی علیشہ اس کے کمرے میں آئی، وہ اسے پوچھنے لگی، ہاں کتابیں تو ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری شاذر بھائی کے کمرے میں ہیں۔ انہیں کتابیں جمع کرنے کا حتب ہے، اور ان کے پاس اس وقت بھی کتابوں کا ایک زبردست کلیکشن ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سب کے کمروں میں آسانی کے ساتھ آتی جاتی تھی، ساری حویلی کے کمرے دیکھ چکی تھی سوائے شاذر کے کمرے کے۔ ابھی تک وہ اس کے کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکی تھی۔ اس کی وجہ ایک تو شاذر کا رویہ تھا، اور دوسرا اپنی غیر دلچسپی تھی۔ اس کے دل میں اس کے کمرے میں جانے کی کوئی خاص حسرت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، بس کبھی کبھار سامنا ہو گیا تو اسے زج کرنے کی ساری حدیں ہی پار کر دیں۔ شاذر کا کمرہ نیچے بھابھی وغیرہ کے کمروں کے ساتھ تھا، اور جبکہ اس کا اپنا کمرہ عریشہ، ایشا، ابیشا اور نیشا کے کمروں کے ساتھ دوسری منزل پر واقع تھا۔ اب افسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے ہی کیوں نہیں اس کے کمرے میں گئی۔ اور اب شاذر کہاں ہے؟ ٹھیک سے تو مجھے بھی علم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ کل دوپہر کے بعد وہ بڑی امی کو بتا رہے تھے کہ وہ سارا اماں کو لینے شہر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں وہاں کچھ کام بھی ہے۔ آج شام تک ہی واپسی ہوگی۔ اس کا جواب سن کر وہ ایک دفعہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنو، آؤ اس کے کمرے میں چلتے ہیں، مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں۔ لیکن شاذر بھائی اپنی کتابیں ہر کسی کو نہیں لینے دیتے، اور بغیر اجازت کے تو کوئی ان کی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی وہ حویلی میں نہیں ہے، جب ہوگا میں خود نپٹ لوں گی۔
فی الحال تو تم ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آ گئی۔ عریشہ دل میں اس کی ہمت کی داد دیتی ساتھ ہو لی۔ کمرے میں آ کر وہ چاروں سو جائزہ لینے لگی۔ بیڈ روم بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، خاص طور پر کمرے کی لوکیشن بہت سوٹیبل تھی۔ ہر چیز سے اس کے مالک کی عمارت اور ذوق کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بڑے دل والا ہے یہ شخص بھی۔ چاروں طرف دیکھنے سے بھی اسے کہیں بھی کتابیں نظر نہیں آئی تھیں۔ کتابیں کہاں ہیں؟ کمرے کا جائزہ لے کر عریشہ کو دیکھنے لگی۔ کتابیں ادھر ہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر کمرے میں موجود دروازے سے ہو کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ دیکھ کر وہ مزید بچنکا رہ گئی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس نے ایسا کمرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ کمرہ شاذر کا تھا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا یہ واقعی شاذر کا کمرہ ہے؟ اس نے کا پر زور دیا۔ جی ہاں جناب، یہ واقعی انہی کا کمرہ ہے۔ کمرہ حویلی میں موجود سب کمروں سے زیادہ ہوادار، کھلا، وسیع، خوبصورت اور نفیس تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا تو دوسری طرف سے اسٹڈی کے طور پر۔ لیفٹ سائڈ دیکھنے سے ڈریسنگ روم اور رائٹ سائڈ دیکھنے سے اسٹڈی کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ کمرہ ایک ویل کلچرڈ اور نفیس انسان کا معلوم ہو رہا تھا۔ پرانے نوادرات ہر جگہ دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس کی اپنی رائے اس شخص کے بارے میں بالکل مختلف تھی۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے کتابیں دیکھنے لگی۔ علیشہ اسے کتابوں میں گم ہوتا دیکھ کر واپس چلی گئی۔ واقعی اس شخص کے پاس کتابوں کا ایک بہت اچھا کلیکشن مجموعہ تھا۔ کتابیں دیکھنے کے بعد اسے ماننا پڑا۔ اپنی پسند کی 2-3 کتابیں منتخب کر کے وہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کتابیں پڑھنے میں ایسی مگن ہوئی کہ کمرے میں دم بدم پھیلتے اندھیرے کا بھی احساس نہ ہوا، اور جب احساس ہوا تو شاذر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں اس کی موجودگی سے قطعی لا علم تھا، اسی لیے اپنی ہی دھن میں لائٹ آن کر کے دوسری طرف بنی وارڈروب سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ کتاب چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کپڑے نکال کر جیسے ہی پلٹا، سیدھی نظر مشال پر پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں، خاص طور پر اس کمرے میں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب سی تھی، کیچ کرتی ہوئی، اپنی طرف کھینچتی ہوئی، مقناطیسیت کی کشش لیے ہوئے۔ ہیلو! اس کی حیرت کو اس نے اپنی آواز سے کم کرنا چاہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ میری کتابیں کیوں پکڑی ہوئی ہیں؟ اس کے ہیلو کو کسی بھی طرح خاطر میں لائے بغیر غصے سے پوچھنے لگا۔ علیشہ بتا رہی تھی کہ اس کمرے میں بہت سی کتابیں ہیں، بس انہی کی تلاش میں تمہیں یہاں دکھائی دے گئی ہوں۔ کیوں برا لگا ہے؟ سیدھے سبھاؤ سے بات کرنا تو وہ جیسے جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے غصے کو بغیر خاطر میں لائے بہت سکون سے بتانے لگی۔ وہ اس منہ پھٹ لڑکی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر جھٹکتا کپڑے لے کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ بات لے کر دوبارہ اس کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک وہیں موجود تھی۔ اس کی بویں تن گئی۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ چلی گئی ہوگی، لیکن وہ اسی طرح کتابوں میں گم تھی۔ کوفت اس پر بری طرح سوار ہونے لگی۔ وہ چند قدم بڑھا کر اس کی طرف ہی آ گیا۔ وہ پہلی نظر سے لے کر اب تک اسے ایک ہی حلیے میں دیکھ رہا تھا، جین، ٹی شرٹس اور ٹراؤزر میں۔ اس وقت بھی وہ اپنے سابقہ بے ڈھنگے اور قابل اعتراض حلیے میں تھی، یا شاید اس کا یہ حلیہ صرف اسے ہی قابل اعتراض لگتا تھا۔ دوسری طرف مشال کا موڈ بھی آج کسی بھی قسم کی جھڑپ اور آتش فشانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاذر کو تلوار کی طرح اپنے سر پر لٹکتا دیکھ کر جلدی سے کتابیں سمیٹ کر جانے لگی۔ ارے سنو، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود خود کو یہ کہنے سے نہیں روک پایا تھا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی مشال رک گئی، حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں اپنے وجود کے اندر تک اترتی دیکھ کر باغور اپنا جائزہ لیا۔ اسے تو ان کپڑوں میں کوئی اعتراض دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی، البتہ یہاں آنے کے بعد عبیشہ اور ماما کے بار بار ٹوکنے پر کبھی کبھی اسکارف لے لیتی تھی، اور اس وقت بھی اس نے اسکارف لیا ہوا تھا، جو کہ جلدی میں وہ یہیں صوفے پر ہی بھول کر جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ان کپڑوں کو؟ اس کا ارادہ آج گولہ باری کا نہیں تھا، لیکن شاذر کی نظروں میں چھپا زہر، لہجے سے چھلکتی گہری آگ اور اس کے وجود کو چید رہی تھیں، وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی نظروں کی کاٹ اور لہجے کی آگ مشال کا رواں رواں جھلسا گئی، لیکن وہ پھر بھی تحمل سے پوچھنے لگی، تمہیں اپنا تماشا بنوانا مقصود ہے تو بضد شوق اسی دیس میں رہتی جس کا یہ نام نہاد کلچر لیے تم یہاں آئی ہو۔ ہم لوگوں کی اس علاقے میں بہت عزت ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ایک خاص مقام ہے۔ ہم اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے۔
اسی لیے آئندہ تم مجھے اس خلیے میں کبھی نظر نہ آؤ۔ وہ صاف صاف بات کرنا پسند کرتا تھا، لگی پٹی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا کڑا لہجہ مشال کے لیے زہر خندہ تھا۔ وہ غسیلی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ کسی نے بھی آج تک اس کے خلیے پر اعتراض نہیں کیا تھا سوائے ابیشا اور ماما پاپا کے، اور یہ شخص بار بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب کی بار اس سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیا ہے عزت تم لوگوں کی اور کتنا مقام ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اپنی یہ گھٹیا سوچ اور شرمناک نظریں کسی اور کو دکھانا مجھے نہیں۔ تم میرے گارڈین نہیں ہو، جو تم نے کہا میں فوراً مان لوں گی۔ اسی لیے آئندہ اتنی انرجی ویسٹ کرنے مت بیٹھ جانا، مسٹر شرافت اور تہذیب کے علمبردار۔ اور بھی کچھ کہنا ہے؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے اس کی نظروں کی غلاظت اور سوچ کی گندگی بھی دکھانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون سی مصلحت تھی جو آڑے آ گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ بکواس بند کرو بے حیا لڑکی، وہ اس کی دو بدو چلتی زبان کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ جو میں نے کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، میں کسی کو رعایت نہیں دیتا، نہ جانے کیوں تم ابھی تک بچی ہوئی ہو۔ شکر کرو ابھی صرف زبان سے سمجھا رہا ہوں، جس دن ہاتھ سے عمل کیا تو پچھتاؤ گی۔ مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، اس لیے آئندہ تم مجھے اس خلیے میں دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو غصے میں آ کر ایک دم چیخ اٹھا تھا، اس کے قریب آ کر اس کی گھورتی آنکھوں میں اپنی نفرت و غیظ بڑی آنکھیں ڈال کر انتہائی غصیلے اور اکڑ لہجے کو کنٹرول کر کے بھلا تھا۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی بکواس بند کر لو اپنی، تم مجھ پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور نہ ہی میں تمہاری زر خرید غلام ہوں جو تمہارے اشارے پر سر کاٹ کر حاضر کر دوں گی۔ شاہزر جہاں زیب، اس بھول سے نکل آؤ کہ تم کبھی مجھے زیر کر لو گے۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نڈر اور بے خوف انداز میں کہہ کر وہ جانے لگی تھی، شاہزر کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم لڑکھڑائی، پھر بے پناہ غصے سے اس کی طرف گھومی۔ یو ایڈیٹ، چیٹ، حد میں رہو اپنی۔ غصے سے اسے بولنا مشکل ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر دے ماری۔ وہ کوسنے لگی اس وقت کو جب وہ اندر آیا تھا۔ حد میں ہی ہوں میڈم، البتہ تمہیں اپنی حدود سے متجاوز ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پوست کیے وہ انتہائی سفاکی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے ابال ہی آ گیا۔ انتہائی نحوت سے اس کا ہاتھ پڑے دھکیل کر اپنا بازو آزاد کروایا۔ مجھے اپنی مردانگی دکھانے مت بیٹھو۔ ہاتھ میں بھی اٹھا سکتی ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ انتہائی حقارت سے کہہ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹنے کو تھی کہ وہ پل بھر میں دوبارہ سامنے آ گیا۔ صوفے پہ پڑا اسکارف اٹھا کر اس پر پھینکا۔ ایک مرد کو للکارنے اور اس کی مردانگی کو چیلنج کرنے پر مت بولو کہ تم ایک عام سی لڑکی ہو اور میں مرد۔ اس وقت تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ اس کے سرخ چہرے ہوشربا وجود کو وہ اپنی آنکھوں سے چیرتے کہہ رہا تھا۔ شاہزر کی بات پر وہ ایک لختے کو وہ سکتے میں آ گئی۔ کتنی گندی، گھٹیا، مغرورانہ، حاکمانہ اور سطحی سوچ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ اسے خود پر ندامت ہوئی، دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ جو بھی تھا، ایک عرصے سے وہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اپنے اوپر سے اسکارف کھینچ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ انگارہ تھے۔ یہ تم اوڑھ لینا، تم پر زیادہ سوٹ کرے گا، مسٹر غیرت مند۔ اسکارف شاہزر پر پھینک کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی اور شاہزر کے پورے وجود کو آگ کے شعلوں کی نظر کر گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے اسکارف ہٹا کر گولا بنا کر دوبارہ صوفے پہ پھینک دیا۔ قریب ہی انگلش لٹریچر کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ خود ایک ہارے ہوئے جواری لیکن حساسیات کے مارے انا پرست شخص کی طرح صوفے پر گرا تھا۔ مشال بیگم، تمہیں یہ چیلنج بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا۔ دھواں دھواں دماغ اور سلگتی سوچوں سمیت وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ وہ اس مغرور شخص کو چیلنج کر آئی تھی اور اس چیلنج کا انجام بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ بظاہر بہت سکون سے رہ رہی تھی، لیکن اپنے اندر کی تل ملاہٹ اور مغرورانہ، انا پرست، منتقمانہ سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ آج شاہزر کی مایو تھی۔ سارا دن علیشا بھابھی ابیشا کے کمروں میں چکر لگاتی رہیں۔ جیسے ہی شام کا ملکجہ اندھیرا پھیلنے لگا، وہ کمرے میں آ گئی۔ ساری حویلی مہمانوں، رشتہ داروں اور دوستوں احباب سے بڑھی ہوئی تھی۔ سارا دن شور شرابہ، ہنگامے سن سن کر اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ کمرے میں آتے ہی جسپرین کی گولی پانی سمیت نگل لی۔
تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اندر کی ٹینشن کو باہر نکالتی رہی۔ مشال ابھی تک یوں ہی لیٹی ہو؟ بڑی امی کا حکم ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد کھانے کے بعد مایوں کی رسم ہوگی۔ وہ اس کے کپڑے لے کر آئی تھی۔ وہ اس کی بجائے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ یلو ہلکے کام والا سوٹ تھا۔ کپڑوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر علیشا کے مسکراتے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اگر میں یہ کپڑے نہ پہنوں تو؟ علیشا اس کے بالکل سپاٹ بغیر کسی تاثر والے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر گردن ہلانے لگی۔ تو پھر میں زبردستی تمہیں یہ کپڑے پہنا دوں گی۔ کیا ہے مشال، آج تو مایو ہے اور شادی بیاہ پر سب ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ تمہارے ذوق اور مائنڈ کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ بالکل ہلکے کام والا سوٹ منتخب کیا تھا۔ اب اگر تم نے نہیں پہنا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے سب سے کہہ رکھا ہے کہ تم یہ کپڑے ضرور پہن لو گی۔ وہ مان محبت بڑے لہجے میں اسے پریشرائز کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سر ہلا کر بستر سے اتر کر اس سے کپڑے لے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تم کتنی اچھی ہو۔ وہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی تھی، پھر اس کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ کپڑے بغور دیکھنے لگی۔ پاجامہ تھا، ساتھ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض تھی جس کی سائڈ پر ہلکا ہلکا کام تھا اور ساتھ میں لمبا دوپٹہ بھی تھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس کمرے میں لوٹی تو کمرے میں علیشا، ایشا، نیشا اور ابیشا تھیں۔ ان کے ساتھ 2 اور انجان لڑکیاں تھیں۔ سب کی نظریں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ابیشا کا طواف کرنے لگیں۔ اس پر تو نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی، اتنا ملکوتی اور دھمکتا حسن تھا۔ وہ ورطۂ حیرت میں غرق رہی۔ وہ بھی اسی طرح کے ہلکے کام والے سوٹ میں ملبوس تھی۔ جویلری، پھولوں اور گجروں کی یلغار نے اسے 2 آشفتہ کر دیا تھا۔ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک ینگ سی لڑکی اسے میک اپ کر رہی تھی اور دوسرا اس کا ہیئر سٹائل بنا رہی تھی۔ وہ وہیں ٹھٹک کر سب کو دیکھنے لگی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف چلی آئی۔ علیشا اور ایشا دونوں اسے دیکھ کر اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو چکی تھیں۔ مشال آپی، اگر میں لڑکا ہوتی تو فوراً آپ پر فدا ہو جاتی۔ ایشا کے انداز پر وہ ہولے سے مسکرا کر ابیشا کو دیکھنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہے ابیشا؟ ایشا کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ بہت اچھی اور بہت بیوٹیفل۔ وہ دونوں لڑکیوں کو مہارت سے اپنا کام کرتے دیکھ کر کرسی کھینچ کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ بہت نفاست سے ابیشا کو تیار کرے وہ اسے مخاطب کرنے لگی۔ آئیے اب آپ کا میک اپ کر دیں۔ میرا؟ وہ حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ سمجھ کر پوچھنے لگی۔ آپ دونوں بیوٹیشنز ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں بیوٹیشنز ہیں۔ شہر سے ہم نے ان کو شادی کے لیے بلوایا ہے، یہ ولیمے تک یہیں رہیں گی۔ علیشا کے بتانے پر وہ اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت جلدی انہوں نے اسے بھی تیار کر دیا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد علیشا اور ایشا کی باری آئی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر اپنے بدلے بدلے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی بولتی زبان جیسے میک اپ کی گہری لپیٹ میں کنگ سی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بازو میں موجود گجروں، بے تحاشا چوڑیوں اور انگلی میں موجود انگوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ صبح سب کے اصرار پر اس نے مہندی بھی لگوا لی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھوں پر موجود مہندی کے بیل بوٹے دیکھتی رہی۔ مہندی کی خوشبو اندر کے سناٹوں میں ایک تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اپنی مہروتی انگلیوں میں موجود کیوٹکس اور خوبصورت انگوٹھیوں کو دیکھ کر بہت چوس پوس ہوئی۔ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر اپنے ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی تو کلائیوں میں موجود ساری چوڑیاں ایک دم کھنکنے لگی تھیں۔ چوڑیوں کی یہ دل فریب و دلربا کھنکھناہٹ اس کے دل و دماغ اور سوچوں میں عجیب و غریب سا ارتعاش پیدا کر گئی تھیں۔ جہاں ہاتھ تھا وہیں رک گیا۔ ابیشا اپنے حلیے اور بناؤ سنگھار کے برعکس ان چاروں کے ساتھ نوک جھوک میں مصروف تھی۔ وہ خود سے مزید الجھنے لگی۔ نہ جانے وہ خود کیوں ایسی تھی، وہ آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ کیا عورت بس ایک ذرا سے لباس کی تبدیلی سے اس قدر انوکھی، منفرد اور پیاری لگنے لگتی ہے؟ وہ بار بار خود سے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ بہت دفعہ بنی سنوری تھی، بہت دفعہ میک اپ بھی کیا تھا۔ اسے اپنے حسن کو اجاگر کرنے کے سارے گر ازبر تھے۔ ایک عرصے سے وہ انہیں استعمال بھی کر رہی تھی۔ قیمتی سے قیمتی لباس، جویلری، میک اپ اس کے پاس موجود تھا۔ بہت دفعہ اس نے عورتوں کے اس دل فریب و ساحر روپ کو دیکھا تھا، آنکھیں سیکھی تھیں، دل کو معطر کیا تھا، لیکن آج اپنے اس بناؤ سنگھار میں گونجتی
کھنکتی بے نام سی جو آواز تھی، کشش تھی، ایک مہک تھی، وہ سب سے مختلف اور منفرد تھی، ہر نظر آنے والے منظر سے زیادہ دلکش تھی، ہر خوشبو سے زیادہ معطر تھی، ایک پاکیزہ سی کسک دل کو لبھاتا، ایک من بھاتا احساس تھا جو اس نے اپنی زندگی کے 25 سالوں میں صرف آج پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ کس قدر انوکھا احساس تھا، اس کی روح تک بے قرار ہو گئی، عجیب سی بے چینی روح و جسم کو شیشے سے چیرنے لگی، وہ بے دردی سے لپسٹک سے اٹے ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ دونوں ماہر بیوٹیشنز اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنا سامان سمیٹ کر دونوں بہنوں کے ساتھ کمرے سے چلی گئی تھیں۔ وہ کمرے کی خاموشی اور اندر سے اٹھنے والے ان گنت پرسرار آوازوں سے گھبرانے لگی۔ باہر جانے کا سوچ کر اٹھنے لگی تو وہاں موجود بے شمار مہمانوں اور ان کی اٹھتی نظروں سے ہائف ہو کر بستر پر گر گئی، خود سے لڑتے لڑتے جیسے ایک دم ہار گئی ہو۔ وہ ان کپڑوں میں خود کو ان ایزی فیل کر رہی ہو۔ چینج کر لوں؟ ابیشا اس کی بات سن کر اسے بغور دیکھنے لگی۔ خبردار اگر کپڑے چینج کرنے کا سوچا بھی، قسم سے پہلی دفعہ آپ کو ان مشرقی کپڑوں میں یوں اہتمام سے تیار دیکھ رہی ہوں، ایمان سے بہت اچھی لگ رہی ہیں، نظر لگ جانے کی حد تک۔ اس نے مشال کی تھوڑی تھام کر تعریف کی تو وہ جنب گئی۔ اس کا شرمانے کا انداز اتنا پیارا اور کیوٹ تھا کہ ابیشا نے بے اختیار گلے لگا لیا۔ بعد میں اپنی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی جب کمرے میں ماما پاپا داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے بڑی امی، چچی زینب، شگفتہ بھابھی، اظہر بھائی اور ان کی بہنیں اسامہ، علیشہ وغیرہ تھیں۔ وہ ان سب کو یوں اکٹھے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ ابیشا نے فوراً دوپٹہ اوڑھ کر ایک دم سر جھکا لیا تھا۔ وہ خالی ذہن سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ سب سے زیادہ حیرانی تو اسے اس وقت ہوئی جب پاپا اور اظہر بھیا ہاتھ پہ پکڑا ایک رجسٹر لے کر ابیشا کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ لو ابیشا بیٹا، یہاں پر دستخط کر دو۔ ان کے کہنے پر وہ کبھی انہیں اور کبھی باقی سب کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ سب کیا ہے پاپا؟ اس سے پہلے کہ ابیشا واقعی دستخط کرتی، اس نے اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا۔ دل اندر ہی اندر انجانے وسوسوں سے بند ہونے والا تھا۔ نکاح ہو رہا ہے؟ پاپا نے بہت رسانیت سے اس کی طرف دیکھ کر اس کے ہاتھ سے قلم لینا چاہا، لیکن اس پر تو جیسے حفت آسمان آ گرے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ نانا نکاح ہو رہا ہے، لیکن کس سے؟ شوق اس قدر گہرا تھا کہ وہ اب مشکل پوچھ پائی۔ سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے انجانے خوف اور وسوسوں کی تصدیق کرتا، پاپا نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر دوبارہ ابیشا کو تھما دیا۔ نہیں ابیشا، اس نے اسے روک دیا، آپ اس کا نکاح کر رہے ہیں اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ دکھ سے ان سے پوچھنے لگی، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ابیشا کو دستخط کرنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اپنی بے وقتی پر تو مشال کا دماغ گھوم گیا تھا، کوئی اسے قابل توجہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا، مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ دکھ سے رونے لگی۔ شگفتہ آپ پلیز اسے باہر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ قلم چھین کر ابیشا کو سائن کرنے سے روکتی، اظہر بھیا نے بھابھی کو کہا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر تقریباً کھینچ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے۔ بے بسی سے روئے جا رہی تھی زاروں کی تار۔ اس کی کومل اور نرم جذبوں والی سجل معصوم بہن ایک اجاڑ گوار پڑھے لکھے وحشی کے پلے باندھی جا رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار بھابھی سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ دوبارہ اندر کی طرف بھاگی تو بھابھی نے اس کا راستہ روک لیا۔ پلیز مشال، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ انہیں ایک طرف دھکیل کر اندر جانے لگی تھی، لیکن انہیں دھکا بہت زور کا لگا تھا۔ بھابھی ایک دم فرش پر گری تھیں۔ ان کا ہونٹ دانت کی نوک لگنے سے پھٹ گیا۔ وہ توجہ دیے بغیر دروازہ پیٹنے لگی جو اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ پاپا پلیز دروازہ کھولیں۔ زور زور سے دروازہ پیٹتے وہ چیخ رہی تھی۔ شاذر جو سیڑھیوں کے سرے پہ کھڑا ریلنگ تھامے ساری صورتحال دیکھ رہا تھا، بھابھی کو گرتا دیکھ کر وہ بھاگ کر بھابھی کی طرف آیا۔ انہیں زمین سے اٹھایا تو ان کا نچلا ہونٹ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حواس کھونے لگا۔ انہیں چھوڑ کر مشال کا بازو دبوچ کر اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ وہ جو رو اور چیخ رہی تھی یک دم ساکت ہو کر اس وحشی انسان کو دیکھنے لگی۔ شاذر، چھوڑ دو مشال کو۔ بھابھی شاذر کے اشتعال انگیز رد عمل اور غصے سے ڈر کر اسے اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے لگی۔
اس نے کیا سمجھ کر آپ کو دھکا دیا ہے؟ میں مار دوں گا اسے، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بھابھی اس کا بازو چھڑوا کر اسے ابیشا کے کمرے میں لے آئیں۔ نیچے حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کو معاملے کی کوئی سنگن لگے، اور وہ رو رہی تھی بڑی شدت سے۔ اس قدر ناقدری ہوئی تھی اس کی یہاں، وہ بے یقین تھی، وہ بری تھی، وہ مانتی تھی، لیکن ماما پاپا نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے۔ بھابھی نے خاموشی سے اسے رونے دیا۔ کس سے ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ کیا شازر سے؟ روتے روتے سر اٹھا کر وہ ان سے خود ہی سوال کر کے جواب مانگنے لگی۔ انہیں اس پر بے پناہ ترس آیا۔ اپنی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ نہیں، شازر سے نہیں، بلکہ شامیر سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ اس کے جواب پر وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے بے یقینی کی کیفیت میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہاں واقعی سکون رقم تھا۔ شامیر سے؟ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ بھابھی نے سر ہلا دیا۔ اسے تو گویا ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ جو ہولناک تصور کر رہی تھی ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کی نفیس اور مختلف سی بہن ایک قدردان شخص سے منسوب ہوئی تھی، وہی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ لیکن بھابھی، یہ اتنی رازداری کیوں بڑھتی گئی؟ کیا میں اتنی ہی بری اور غیر رحم تھی کہ کسی نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ خیال آتے ہی وہ پھر رونے لگی۔ شازر کا تھپڑ تو جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ ماما پاپا نے جو ناقدری اور غیر رحم ہونے کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، وہ تو شازر کے مارے گئے تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بھابھی اسے چپ کروانے لگیں، لیکن وہ اور زیادہ بکھرتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا بھابھی سب نے ایسا؟ کیوں کسی نے مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ بھابھی سے شکوہ کرنے لگی۔ رونا تو ویسے ہی آ رہا تھا، بے اختیار، بے پناہ۔ سب کا خیال تھا کہ تم انکار کر دو گی، اسی لیے کسی نے تمہیں بتانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ چلیں، یہ تو ابیشا کی بات ہے۔ مجھے تو کسی نے یہ تک بھی نہیں کہ شازر کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ آپ سب نے مجھ سے چھپایا، حتیٰ کہ نوکروں تک کو مجھے بتانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ بھابھی نظریں چرانے لگیں۔ پلیز بھابھی، مجھے بتائیں اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بھابھی، میری خاطر مجھے بتائیں، اصل بات کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ، اور کیا ہونے والا ہے؟ پلیز بتائیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں ساری زندگی خود کو سنبھالتی آ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اب بکھر جاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے ابھی کچھ اور ہونا ہے، جیسے ابھی کوئی اور سازش باقی ہے۔ پلیز بھابھی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر منت پر اتر آئی۔ پلیز بھابھی۔ وہ مزید عاجزی پر اتر آئی۔ شازر کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ ایک طویل گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے آخرکار انکشاف کر ہی دیا تھا۔ واٹ؟ انکشاف کا یہ بم پہلے سے زیادہ تباہی مچا گیا تھا۔ گویا کمرے کی چھت اس پر آ گری تھی۔ وہ بے چین نظروں سے بھابھی کو دیکھتی گئی۔ نہیں، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بالکل غلط۔ آپ پلیز کہہ دیں جھوٹ ہے یہ، میں غلط سن رہی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر پھٹ پڑی تھی۔ دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ، یہاں سب کچھ پہلے سے طے تھا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب ہوا تھا۔ پاپا کا مقصد اسے پاکستان لانا تھا، اور اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسے پاکستان لے آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس کی طرف سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اپنی خجالت و شرمندگی مٹانے کو سب سے الجھتی رہی۔ سب بلا ہی بلا طے تھا، اور وہ کم عقل سمجھتی رہی کہ ماما پاپا اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اسے تو ماما سے کبھی توقع تھی ہی نہیں، لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ پاپا پر کافی اعتماد کرتی تھی۔ لیکن ان کی خاموشی میں چھپا طوفان وہ اب جان پائی تھی۔ انہوں نے پہلے باقاعدہ منصوبے کے تحت شامیر اور ابیشا کا نکاح کروایا تھا، اور اب کل اس کی شادی شازر سے کروا دیں گے۔ ساری اسکیم ایک دم اس پر کھلتی گئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک گہری دلدل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شازر کا وجود ایک گندگی ہے، اور اب اس کے ماں باپ اسے بھی اس گندگی کے ڈھیر میں داخل کر دیں گے۔ پھر وہ مزید سوچتے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ ساری عمر اس شفاق انسان کے تختہ مشق بنی رہے گی، ساری عمر اس ناپسندیدہ بندے سے وابستہ رہے گی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کبھی اس نے چاہ نہیں کی تھی۔ اب کھلا کہ وہ اسی سے رشتے ناطے جوڑنے پر مجبور تھی۔ یہ کیسی چاہ تھی، کیسی بے بسی تھی، یا کیسا جنون تھا؟ اسے ایک ایک کر کے شازر کے سارے رویے یاد آتے گئے، پہلے دن سے لے کر اب تک کے سارے رویے۔ ان کی بات پر تن تنا کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ نہیں نہیں بھابھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بھابھی اس کے ارادے دیکھ کر دہل گئیں۔
جذبات میں بہہ کر ان کے منہ سے سچ نکل گیا تھا، لیکن مشال کا ری ایکشن دیکھ کر پچھتانے لگیں۔ اتنی جلد بازی اور کم صبری پر ہاتھ ملنے لگیں۔ سب نے کس قدر سختی سے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا، وہ اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر ڈر گئیں۔ سن لیں بھابھی، اور سب کو جا کر کہہ دیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، سب ختم کر دوں گی۔ اگر کسی نے یہ سوچا بھی، میں مار ڈالوں گی خود کو، لیکن اس کمینے اور ذلیل انسان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہاں سوائے ابیشا اور ماما کے کوئی نہیں تھا۔ ہو گیا نکاح؟ وہ چبا چبا کر کہتی چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابیشا نے سر جھکا لیا۔ ابیشا، ماما اور پاپا، آپ سب لوگ کتنے بڑے ایکٹرز ہیں، لیکن افسوس، میں جو خود کو بہت عقل مند تصور کرتی تھی، آپ لوگوں کو نہ سمجھ سکی۔ اتنا بڑا دھوکہ تم لوگوں نے مجھے دیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جنہیں میں آج تک دھوکہ نہ دے پائی، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جن کی خاطر میں اتنی دور یہاں آ گئی، انہوں نے ہی میرے ساتھ دغا بازی کی۔ جن کو میں آج تک اپنا محافظ سمجھتی رہی، وہ لٹیرے بن گئے، میرے احساسات کے، میرے اعتماد کے۔ جن کی ذات پر مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر یقین تھا، انہوں نے میری ذات کا فخر اور اعتماد مجھ سے چھین لیا۔ ذروں سے بھی حقیر کر دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے ماما۔ ابیشا دیکھے، میں ذروں سے بھی حقیر ہو گئی ہوں۔ اتنا سستا سمجھ لیا تھا مجھے، تو یوں 2 ٹکے کے انسان کو سونپ رہے ہیں۔ اتنی بے مایو ارزاں تھیں جو آپ لوگ یوں تنکوں کی طرح فضا میں بکھیرنے کی دھن میں مست ہیں۔ آخر کیا ہوں میں اور کیا ہیں آپ؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ لیکن ماما یہ جان لیں اچھی طرح، میں ابیشا نہیں ہوں، میں مشال ہوں۔ ابیشا نے آپ کے فیصلے پر بررضا و رغبت گردن جھکا لی، لیکن مشال نہیں جھکائے گی، اور نہ ہی مجھے آپ میں سے کوئی اس رذیل انسان سے شادی پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کی آخری بات پر ماما نے بہت حیران ہو کر ابیشا کو دیکھا۔ اس کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ کیوں؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ دونوں؟ آپ کا خیال تھا کہ جس طرح عین وقت پر ابیشا کے سلسلے میں مجھے چپ کروا دیا ہے، اسی طرح اس کمینے انسان کے لیے بھی پریشرائز کر لیں گے۔ لیکن ماما، آئی سے ٹو سوری، آپ کی اسکیم الٹ گئی، ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی غارت گئی، کیونکہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہی بات جو آپ سب لوگ مجھ سے چھپاتے رہے ہیں، انجانے میں ہی مجھے پتہ چل گئی۔ کاش آپ کے یہ چہرے دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، کاش آپ کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے مر جاتی، کاش یہ رشتہ کبھی نہ ہوا ہوتا، کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میں مر تو سکتی ہوں ماما، لیکن یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اور سن لے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے، اور آپ جانیں میں بہت پہلے اس رشتے کو ختم کر چکی تھی۔ اب میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ میری پسند اور مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کر سکتے۔ جب میرے اسلام نے مجھے پسند کا حق دیا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ حق چھیننے والے؟ اس کا دل پتال میں ڈوبا ہوا تھا۔